یہ جرمنی سے مبارک احمد صاحب کا سوال ہے. کہتے ہیں کہ دو نوجوانوں کی شہادت کے بارے میں جب حضور سے سنا اور آپ نے فرمایا کہ احمدیوں کو صبر سے کام لینا چاہیے کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، مگر قرآن شریف کی ایک اور آیت بھی تو ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں سے اللہ کی راہ میں لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور قتل کرو انہیں جہاں پاؤ اور نکالو انہیں جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. یہ سورہ بقرہ کی آیت 190-91 کی طرف اشارہ کر جی رہے ہیں، اور اس سے وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن کریم یہاں بدلہ لینے کا کہتا ہے. یہ وضاحت فرما دیں کہ صبر کس صورت میں کرنا چاہیے اور بدلہ کس صورت میں لینا چاہیے. قرآن کریم جو احکام عطا فرماتا ہے ہمیں، اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ان کے اندر شامل مضمر سمجھی جاتی ہیں. مثلا ملک میں قانون کی حکومت ہے، وہ قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ اپنے بعض بدلے خود لیں، تو قرآن کی اجازت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت دی جا رہی ہے. اس لیے ملکی قوانین، دنیاوی عالمی قوانین وغیرہ، ان سب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے قرآن کی آیات کا مفہوم سمجھنا چاہیے. اگر یہ نہ ہوتا تو قضاء کا سوال ہی نہیں تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی جو انفرادی اختلافات تھے ان پہ بھی کبھی کسی کو اپنی طرف سے بدلہ لینے کی اجازت نہیں تھی. اگر کوئی کرتا تھا تو قانون شکنی کر کے کرتا تھا. حضرت اقدس محمد رسول اللہ کے دربار میں شکایات پہنچتی تھیں اور فیصلے وہاں سے صادر ہوتے تھے. بس اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ تم قتل کا بدلہ قتل کے ذریعے لے سکتے ہو، تو وہاں یہ باتیں مضمر ہیں کہ جہاں اجازت ضروری قرار دی گئی ہے، جہاں قانون کی پابندی ضروری قرار دی گئی ہے، اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے ایسا کرو. صحابہ کرام نے بعض دفعہ شکایت کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی یہودی کے خلاف، اس نے ہم پر یہ ظلم کیا ہے. مثلا ایک صحابی ایک دفعہ سفر پر تھے، خیبر کے قریب ایک قافلہ تھا مسلمانوں کا، ان میں سے ایک صحابی قتل ہو گئے. اب انہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، واپس آئے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معاملہ پیش کیا ہے، اور آپ نے جواباً پوچھا کہ کوئی گواہ ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ گواہ کیسے، وہ تو دشمنوں کا علاقہ تھا. انہوں نے کہا یہ بحث نہیں ہے، بغیر گواہی کے میں کوئی فیصلہ نہیں دوں گا. اس لیے اگر کوئی گواہ نہیں ہے تو خدا پر معاملہ ہے، تمہیں اس کے جواب میں قتل کی اجازت نہیں. یہ ہے اسلام کا قانون جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بہتر سمجھا اور سب سے بہترین رنگ میں اسے نافذ فرمایا. تو یہ ساری باتیں پیش نظر رکھنی چاہیے. مختلف حالات کے مطابق ہر اجازت سے استفادہ بھی ضروری نہیں ہوا کرتا، اور اجازت ہونے کے باوجود یہ مطلب نہیں ہوا کرتا کہ ضرور اس اجازت سے فائدہ اٹھاؤ یا ضرور اس پر عمل کرو. چنانچہ قرآن کریم میں یہی بدلے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر تم انتقام لو، اپنا بدلہ لو، فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، تو تم اس سے زیادہ بدلہ نہ لو جتنا تم پر ظلم کیا گیا ہے. انتقام کو اتنا ہی رکھو جتنا تم پر ظلم کیا گیا ہے. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، بس لیکن اگر تم صبر کرو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یقیناً وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے. یہ قرآن کریم کا حکم ہے، اور یہ فیصلہ امام کا کام ہے کہ اس وقت بدلہ لینا بہتر ہے یا صبر کرنا بہتر ہے. اور صبر کرنا ہر حال میں بہتر ہے، سوائے اس کے کہ قوم کے مٹنے کا خطرہ لاحق ہو، اور ایسی صورتحال پیدا ہو جائے جیسے کہ مدینے پر بار بار دشمن حملہ آور ہوا ہے. وہاں جواب دینا ایک بے اختیاری ہے، اس میں فیصلے کا سوال ہی نہیں ہے. یہ مراد نہیں ہے صبر سے کہ دشمن تلواریں چلا رہا ہے اور تم صبر کر کے نیچے بیٹھے رہو.
مراد یہ ہے کہ اگر تم پر ظلم ہو چکا ہو تو اس کے بعد تم بدلہ لے سکتے ہو، لیکن نہ لینا بہتر ہے اگر تم صبر کر سکتے ہو تو۔ بس صبر کی شرائط کے ساتھ اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد اگر وقت کے امام کا یہ فیصلہ ہو کہ صبر ہی کرنا ہے تو آپ کو بدلے کا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ پاکستان سے روانہ ہونے سے پہلے میں آخری نصیحت جماعت کو یہ کی تھی کہ صبر کرو، اور میں نے ان کو یاد کرایا تھا کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رضی رحمہ اللہ تعالی نے جب 74 کے مظالم کا دور آیا ہے تو انہوں نے آپ نے نصیحت فرمائی تھی کہ اپنی مسکراہٹوں کی حفاظت کرو، اور میں نے چلنے سے پہلے یہ نصیحت کی تھی کہ اپنے غم کی حفاظت کرو اور اسے صبر میں ڈھالو، اور اس سے تمہیں بہت بڑی طاقت عطا ہوگی۔ اس کا اتنا بدلہ باہر مل رہا ہے، آپ کو ابھی تک ہوش ہی نہیں، آپ ہاتھ اٹھا کر کسی کو مار بھی بیٹھیں تو کیا ہاتھ میں آئے گا؟ اس کے بدلے 10,000 اور مظلوموں پر ظلم کر دیے، معصوموں پر ظلم کر دیے جائیں گے۔ اس لیے تھوڑی سی عقل سے بھی کام لیں، صرف میرے حکم کی بات نہیں ہے، حالات کا جائزہ لے کے دیکھیں، اس سے بہتر اور کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اور جب قرآن کریم فرماتا ہے کہ ظلم کے باوجود تمہیں صبر کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ اللہ کہتا ہے ان صبرتم لئن صبرتم فہو خیر لکم واللہ خیر للصابرین، کہ اگر تم صبر کرو گے تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے۔